السلام علیکم، جے کے نیوز میں خوش آمدید۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد رفیق مغل۔ نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر۔ جرائم کے سدباب میں کسی سستی اور غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی انتظامیہ مشنری جذبے سے خدمت خلق کو اپنا شعار بنائے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کی ہدایت۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں غیر ریاستی مداخلت روکنے کے لیے مسلم کانفرنس کے کارکن سروں پر کفن باندھ کر نکلیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بغل بچے لاڑکانہ اور رائے منڈ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت نفس بھی گروی رکھ چکے ہیں۔ جموں و کشمیر انٹلیکچوئل فورم کے زیر اہتمام میرپور آزاد کشمیر میں انٹرا جموں کشمیر ڈائیلاگ کانفرنس کا انعقاد۔ جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور نمائندگان، دانشوروں، ماہرین قانون اور صحافیوں کی شرکت۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ آزاد خطے سے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کو بلا سود قرضے فراہم کریں گے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے شیڈو منسٹر و ممبر اسمبلی بیرسٹر افتخار گیلانی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں انتقامی کارروائیاں اور ملازمین کے جبری تبادلے ختم نہ کیے گئے تو آزاد کشمیر بھر میں عوام کو سڑکوں پر لائیں گے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ جمہوریت اور عوام کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عوام کے حقوق کی حفاظت پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں مسافر جیپ کیل کے مقام پر دریائے نیلم میں گرنے سے 8 افراد ڈوب کر جاں بحق، 5 مسافروں کو زخمی حالت میں دریائے نیلم سے زندہ نکال لیا گیا، جبکہ دیگر 8 مسافروں کی تلاش تاحال جاری ہے۔ چیئرمین کشمیر سینٹر برسلز عبدالمجید ترمبو نے UN ہیومن رائٹس کونسل سے شیڈو رپورٹ کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر میں ہندوستان کے مظالم کا سختی سے نوٹس لیا جائے۔ برسلز میں جے کے نیوز سے خصوصی بات چیت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے ریاستی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشنری جذبے سے خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں۔ جرائم کے سدباب میں کسی سستی اور غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے تمام انٹری پوائنٹس پر مانیٹرنگ سسٹم کو مؤثر بنائیں۔ چودھری عبدالمجید نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے ایوان اقتدار کے دروازے 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ عوام اور حکومت کے درمیان فاصلے ختم کر دیے ہیں۔ آزاد کشمیر میں عوامی راج قائم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر ریاستی انتظامی مشینری کو تمام سہولیات فراہم کرے گی تاکہ آزاد کشمیر کے عوام کو فوری ریلیف مل سکے اور ان کے جملہ مسائل حل ہو سکیں۔ چودھری عبدالمجید نے کہا کہ خدمت خلق ہماری سیاست کا محور و مرکز ہے اور یہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے۔ عوام نے پیپلز پارٹی کی حکومت سے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں انہیں پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت کو 18 کروڑ عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے۔ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کو جمہوریت ڈی ریل نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ نواز شریف اگلے سال انتخابی میدان میں پیپلز پارٹی کے مقابلے کی تیاری کریں۔ آئندہ انتخابات میں شکست پھر نواز شریف کا مقدر بنے گی۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں غیر ریاستی مداخلت روکنے کے لیے مسلم کانفرنس کے کارکن سروں پر کفن باندھ کر نکلیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بغل بچے لاڑکانہ اور رائے منڈ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت نفس بھی گروی رکھ چکے ہیں۔
सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि कोटली का कन्वेंशन कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को मेहनत करना होगी। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में गैर रियासती जमातों की मुदाखलत रोकने और आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की कोशिशों को नाकाम बनाने और मसले कश्मीर को तहलील होने से बचाने के लिए सरों पर कफन बांध कर मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि गैर रियासती जमातों की मुदाखलत ने तहरीक आज़ादी के बेस कैंप को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी कारकुनों की जिम्मेदारियों में इजाफा हो चुका है, इसलिए हमें अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और रियासती और कौमी तशख़्ख़ुस को कायम रखने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करना है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के बगल बच्चे रायविंड और लाड़काना की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी इज्जत नफ्स को भी गिरवी रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर इंटेलेक्चुअल फोरम के ज़ेरे एहतमाम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंट्रा जम्मू कश्मीर डायलॉग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदगान, दानिश्वरों, माहिरीन कानून और सहाफ़ियों की शिरकत। इंट्रा कश्मीर डायलॉग के सिलसिला में मीरपुर में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए मकबूदा कश्मीर से दौरा मीरपुर पर आने वाले मुमताज सीनियर कश्मीरी सहाफ़ी वेद बसेन ने कहा कि कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को सब तस्लीम करते हैं, लेकिन जब तक पाक भारत मुज़ाकरात में कश्मीरियों को शामिल नहीं किया जाता, मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो सकते। तकरीब से सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग, चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक, मुमताज कश्मीरी लीडर कृष्ण देव सेठी, सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सरदार खालिद इब्राहिम खान, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर, अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तुराबी, जनरल सेक्रेटरी मीरपुर बार सैयद फैजान हैदर एडवोकेट, डॉक्टर शाहीन अख्तर, सदर जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाफिज मोहम्मद मकसूद, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर सैयद शौकत शाह, सदर PNP राजा जुल्फकार अहमद, चेयरमैन अपना आरिफ शाहिद, चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान नेशनल अलायंस अनायतुल्लाह शमाली, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स हमायूं जमान मिर्जा, सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ हमीद राव, मजीद मलिक, नासिर सईद अंसारी, चौधरी खालिद रशीद एडवोकेट ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि भारतीय मीडिया तहरीक आज़ादी कश्मीर को मनफी अंदाज में पेश करता है। रियासत जम्मू कश्मीर की दोनों तरफ का मीडिया अपना किरदार अदा करे। बान की मून का वादी के मुतल्लिक बयान कश्मीरी अवाम के लिए हौसला मंद है। पाकिस्तान और भारत की अफवाज की जम्मू कश्मीर में मौजूदगी मसला कश्मीर के हल में बड़ी रुकावट है। दोनों ममालिक की अफवाज का बैक वक्त इनखला होना चाहिए। मुज़ाकरात पाकिस्तान और भारत में हो रहे हैं और कश्मीरी कौम की इन मुज़ाकरात में कोई नुमाइंदगी और आवाज शामिल नहीं है, जिससे तकसीम कश्मीर के इशारे मिल रहे हैं। मुकर्रीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो भी चाहते हैं वो कबूल किया जाना चाहिए, चाहे वो इल्हाक हो या आज़ाद मुल्क का क़याम। कश्मीरियों को मसला कश्मीर का ऐसा कोई भी हल कबूल नहीं जो उनकी मर्जी और इख्तियार के खिलाफ हो। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि आज़ाद खित्ते से बेरोजगारी के खात्मे के लिए नौजवानों को बिला सूद कर्जे फराहम करेंगे। चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बेरोजगारी के खात्मे के लिए जामे मनसूबाबंदी के तहत इक़दामात उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सनती तरक्की के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को कारोबार के हसूल के लिए बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आवाम की अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ऐसे मंसूबे शुरू कर रही है कि जिनसे बेरोजगारी खत्म करने के लिए हुकूमत के इक़दामात से मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मेंबर असम्बली बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इंतकामी कार्रवाइयां और मुलाजमीन के जबरी तबादले खत्म न किए गए तो आज़ाद कश्मीर भर में अवाम को सड़कों पर लाएंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मुस्लिम लीग नून के मेंबर असम्बली बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सियासी मुखालफीन और सरकारी मुलाजमीन को एक तयशुदा मंसूबे के तहत इंतकाम का निशाना बना रही है। JK न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने अपनी रविश तब्दील न की तो आज़ाद कश्मीर भर में अवाम सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फराबाद से भी सरकारी
سرکاری ملازمین کو ضلع بدر کر کے اپنے من پسند جالوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر سید افتخار گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہر طرف افراتفری کا دور دورہ ہے اور دونوں حکومتیں ہر دن کو آخری دن سمجھ کر پاکستان اور آزاد کشمیر کے وسائل کو لوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوامی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پوری قوت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت کے غیر آئینی اقدامات کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ جمہوریت اور عوام کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ عوام کے حقوق کی حفاظت پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح رہی ہے۔ سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ ہماری جماعت نے کارکنوں کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت خطہ میں تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والا بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا۔ بجٹ میں عوامی منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے آنے والے بجٹ میں شعبہ تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے 8 ماہ کے قلیل عرصہ میں گزشتہ ادوار سے زیادہ تعمیر و ترقی کے کام ہوئے ہیں۔ چیئرمین کشمیر سینٹر برسلز عبد المجید ترمبو نے UN ہیومن رائٹس کونسل سے شیڈو رپورٹ کے ذریعے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر میں ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے۔ برسلز میں JK نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ترمبو صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ہیومن رائٹ کونسل میں شیڈو رپورٹ پیش کرنا اس وقت کیوں ضروری سمجھا گیا؟ نیکسٹ ویک UN ہیومن رائٹس کونسل میں جو یونیورسل پیریوڈک ریویو کنٹریز کو ہوتا ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور ایک ملک جو اس میں شامل ہے اس دفعہ UPR میں وہ ہندوستان ہے۔ بھارت اب ریویو کے لیے آ رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہمیں فوری طور پر ایک شیڈو رپورٹ پیش کرنی چاہیے ہیومن رائٹس کونسل کو، جس میں ہم نے ان باتوں کو بالکل سامنے لایا ہے اور کھل کر اظہار کیا ہے کہ ہندوستان جو بربریت کا مظاہرہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے اس کی نوٹس لی جائے، خاص طور پر جو انہوں نے ادھر کالے قوانین لگائے ہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے حوالے سے یا آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے حوالے سے، ان قانون جو یہ کالے قوانین ہیں ان کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ بن گیا ہے وہ ہیں اجتماعی قبروں کا، میس گریوز کا اور نیم لیس گریوز کا، جو ادھر دریافت ہوئی ہے پچھلے 6 سال سے، اور یورپین پارلیمنٹ نے بھی اس پر اصرار کیا تھا بھارتی حکومت پر کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور امپارشل انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے، جو ابھی تک ہوئی نہیں۔ اور UN ہیومن رائٹس کونسل کے مینڈیٹ جو ہیں ورکنگ گروپ آن ڈس اپیئرنس، انہوں نے بھی ہندوستان پر یہ دباؤ ڈالا تھا کہ وہ یہ فوری طور پر یہ کارروائی شروع کرے۔ چونکہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا نہیں، اس لیے ہم نے اس رپورٹ کے ذریعے یہ باور کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ریکمنڈیشن کی جائے، یہ سفارش کی جائے کہ فوری طور پر UN ہیومن رائٹس کونسل جو ہیں وہ بھارت پر اصرار کرے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور امپارشل انویسٹیگیشن جو ہے اجتماعی قبروں پر کرے۔ اس کے علاوہ جو باقی معاملات جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے، چاہے وہ سیاسی قیدیوں کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ٹارچر کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ہمارے جو خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، یہ سب ایشوز ہم نے ریز کیے ہیں۔ اور ہم اس وقت ایک کیمپین میں لگے ہیں، اور اس کیمپین کا مقصد یہی ہے، لابینگ کا یہی مقصد ہے کہ جتنے ملکوں کے ساتھ ہم بات کر سکیں اور جتنے ملکوں کو ہم یہ کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کوشچنز پٹ اپ کرے، وہ ریکمنڈیشنز پٹ اپ کرے، اور تاکہ جو یہ 24 مئی کو ہونے والا اجلاس ہے اس میں جتنا بھی بھارت پر دباؤ ڈالا جائے، جتنے بھی بھارت کے خلاف اس معاملے میں ہیومن رائٹس کے معاملے میں سفارشات سامنے پیش آ جائے، وہ کشمیریوں کے لیے بھی اچھا ہے اور کشمیر میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ مفید رہے گا۔ آزاد کشمیر کے ضلع نیلم میں مسافر جیپ کیل پھلاوائی کے مقام پر دریائے نیلم میں گرنے سے 8 افراد ڈوب کر جاں بحق۔
5 مسافروں کو زخمی حالت میں دریائے نیلم سے زندہ نکال لیا گیا، جبکہ دیگر 8 مسافروں کی تلاش تاحال جاری ہے۔ پولیس کے مطابق مسافر جیپ میں سوار افراد 2 مریضوں کو کیل ہسپتال لا رہے تھے کہ پھلوائی کے مقام پر گاڑی ممکنہ طور پر اوور لوڈنگ کی وجہ سے سڑک سے پھسل کر دریائے نیلم میں جا گری، جس کے نتیجہ میں 8 افراد موقع پر دریائے نیلم میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے اور 5 مسافروں کو زخمی حالت میں دریائے نیلم سے زندہ نکال لیا گیا، جبکہ دیگر 8 مسافروں کی تلاش تاحال جاری ہے۔ حادثے کے بعد پاک فوج نے مقامی افراد کی مدد سے 8 مسافروں کی لاشیں جبکہ 5 افراد کو زخمی حالت میں دریا سے نکال لیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق گاڑی پر 20 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں سے 5 کو زندہ حالت میں جبکہ 8 کی لاشیں ریکور کر لی گئیں، جبکہ 8 افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ تاہم سرکاری ذرائع کے مطابق گاڑی میں 13 افراد ہی سوار تھے اور اب کوئی فرد لاپتہ نہیں ہے۔ مرنے والوں میں مسافر جیپ کا ڈرائیور محمد حسین ولد شاہ ولی، میر فتح علی ولد شاہ ولی، میر عالم ولد نور عالم، رختاج بی بی زوجہ نور عالم، زمان ولد نور محمد شامل ہیں، جبکہ 3 افراد کی شناخت ابھی تک نہیں کی جا سکی۔ KIRF برطانیہ کے زیر اہتمام کمیونٹی ہسپتال جاتلا میں کشمیر کے لیے 100 مسکراہٹوں کا تحفہ۔ دیکھتے ہیں جنید انصاری کی خصوصی رپورٹ۔ KIRF برطانیہ نے اشفاق احمد کی زیر قیادت سرجنز کی ایک اعلیٰ کوالیفائڈ ٹیم میرپور آزاد کشمیر کے نواحی علاقے جاتلا میں قائم کمیونٹی ہسپتال بھیجی ہے۔ پلاسٹک سرجری کے دنیا کے چند بڑے ناموں میں سے ایک سرجن ڈاکٹر چارلس ویوا اس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ برطانیہ سے ڈاکٹر مہوش، ڈاکٹر تھامس، ڈاکٹر ڈیوڈ ویوا، ڈاکٹر غالب، مس شائمہ محمود، مس لوئس سولجر، مس مارجری ویکلی، ڈاکٹر ڈیوڈ فے، ڈاکٹر روڈریگو، راولپنڈی سے پروفیسر حامد حسن، جبکہ کراچی سے ڈاکٹر ارسلان رفت اور ڈاکٹر ثنا اس ٹیم میں شامل ہوئے۔ کشمیر کے لیے 100 مسکراہٹوں کے تحفے کے عنوان کے ساتھ کٹے ہونٹوں اور تالو کے آپریشنز کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے مالیت کے آپریشنز اور تمام ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ میرپور سے ENT سرجنز ڈاکٹر عبدالکریم چودھری اور ڈاکٹر فیصل بشیر بھی اس ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں۔ برطانیہ سے آنے والے ڈاکٹرز نے JK نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ from the humanitarian mission, and it was quite safe, and I never felt any insecure surprise to come here, first of all, because when you see it in the news, it's quite an unstable country, and I was going out as well with some other friends I just met here. I would say friends, yeah. Sad feeling is that we have had far too many patients, and we will not be able to get through all the patients who have requested our help. But inshallah, we will probably come back again, and then we'll be able to continue to do the work. It's absolutely amazing. It was amazing then, and every time I've came back, it's been just as amazing. Just to watch Dr. Viva work in itself. We get treated very well here. To see the patients and their reaction, everything's just fantastic. It's an absolutely wonderful thing to behold. It's a wonderful thing to see. So yeah, that's the sole purpose of the trip. You know, that there is no discrimination, so those people who can't afford the treatment do get the treatment. So that's the whole point of coming, is that there is no discrimination, that everyone can get the service they need. They're doing an absolutely brilliant job, and I feel really quite blessed to be able to take part in this, because they're a lovely team to work with and they're doing a great thing. I'm very pleased to be able to help children like this that suffer such cleft lips and palates. And it's an honor for me being here. It's a great honor being here in this country and with Dr. Viva. KIRF کمیونٹی ہسپتال جاتلا میں ڈاکٹر چارلس ویوا اور دیگر برطانوی ڈاکٹرز کی ٹیم خدمت انسانیت کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ لائق تقلید و تحسین ہے۔ آئیے خدمت انسانیت کے اس کام میں اپنا اپنا حصہ ڈالیے۔ کیمرہ مین کامران چودھری کے ساتھ جنید انصاری، JK نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید کی طرف سے کشمیری رہنما یاسین ملک کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید نے کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کے والد
غلام قادر ملک کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ منگل کے روز برسلز سے تعزیتی بیان میں علی رضا سید نے کہا ہے کہ اللہ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہم مرحوم کے خاندان خصوصاً یاسین ملک کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ غلام قادر ملک پیر کے روز دل کے عارضہ کی وجہ سے سری نگر میں انتقال کر گئے تھے۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ یاسین ملک کو یہ غم برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ غلام قادر ملک صاحب کی وفات جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی فیملی کے لیے، یاسین ملک صاحب کے لیے اور سب فیملی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور آج کشمیری قوم ان کے صدمے میں ان کے برابر کے شریک ہیں۔ اور کشمیر کونسل EU برسلز میں ہمارا اجلاس بھی ہوا اور ہم نے ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی فیملی کو، یاسین ملک صاحب کو اور باقی جو ان کے لواحقین ہیں سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے، ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے، بے لوث رشتہ جو ہے، یہ اس کا کھو جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے ان کی فیملی کے لیے اور سب کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس دکھ میں وہ ہیں ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ماضی میں سربراہ حکومت سے لے کر وزراء تک زکوٰۃ کے منافع سے اپنا علاج کرواتے رہے، خدارہ اب یہ زیادتی بند کریں۔ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی میرپور غلام رسول عوامی کی برطانیہ میں JK نیوز کے نمائندے ارشد رچال سے خصوصی گفتگو۔ زکوٰۃ جو مستحقین کو اس طرح نہیں ملتی جس طرح کے غیر مستحق لوگ جو ہیں یا بڑے لوگ جو ہیں یا وزیر جو ہیں یا پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جو ہے اپنے علاج کے لیے وہاں سے جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں، آپ کی اتنی بڑی حیثیت ہوتے ہوئے بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا علاج کراتے ہیں، آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے سارا، کیا ہمارا پریزیڈنٹ اور ہمارے سابقہ منسٹر اور بڑے مالدار لوگ ہیں، انہوں نے بھی زکوٰۃ کے منافع سے جو ہے وہ اپنا علاج کے لیے یہاں جو ہے آئے ہیں۔ اب بھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارا علاج جو ہے بیرون ملک ہو اور حکومت جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، اور حکومت دیتی وہاں سے ہے، ہمارے ہی جو ہے زکوٰۃ فنڈ پیسہ جمع ہے اس کے پرافٹ سے ان کو پیسے دیتی ہے۔ تو چاہے جائے کہ ان لوگوں کو جو ہے جو زکوٰۃ کی جو ان کو 6 مہینے کا 1000 روپیہ ملتا ہے ان کی جو ہے وہ ان میں اضافہ کریں تاکہ اس مہنگائی کے دور میں وہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کریں، نہ کہ یہ لوگ غریب ہیں۔ ایک کنبے کو زکوٰۃ کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ رچال بھائی اگر میں آپ کو بتاؤں، پہلے 4 مہینے کی جو اس گھر کے 3 فرد تھے ان کو جو ہے وہ 900 روپیہ ملتا تھا، اب جو ہے انہوں نے 100 روپیہ بڑھایا اور 6 ماہ کی قسط کر دی ہے۔ ہم نے نئے چیئرمین کو یہ کہا کہ بھائی خدا کے لیے ان کے بارے میں سوچیں، یہ 6 مہینے میں ایک بندے کو 1000 روپیہ ملتا ہے اور اس کے گھر کے 3 فرد ہیں تو 200 روپیہ بھی وہ جو ہے اس کا مہینے کا نہیں بنتا۔ اس پر جو ہے وہ ہم نے تحریک کی ہوئی ہے اور اس دفعہ جو ہے وہ بجٹ میں ہمیں امید ہے پوری کہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پر ذرا نظر ثانی کریں۔ JK نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ اس کے ساتھ ہی محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔